قرآن پاک کی ترویج و اشاعت. مجھے چونکہ پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا. اب بھی میری الحمدللہ قرآن اکیڈمی ہم فری قرآن پاک اپنا پورے پاکستان میں جس کو بھی چاہیے ہو ترجمے کے ساتھ جی. ترجمے کے بغیر قرآن پاک پڑھنا میں انسلٹ سمجھتا ہوں. اچھا. اور میں قرآن پاک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو آپ بغیر سمجھنے کے پڑھ لیں. وہ علامہ اقبال کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ شیخ نور محمد صاحب آئے تو انہوں نے کہا اقبال کی کرنا پیا. انہوں نے کہا قرآن پاک پڑھنا. انہوں نے کہا اقبال تو جیڑی آیت پڑھنی ہے تو یہ سمجھ کے پڑھنی ہے کہ اللہ نے تینوں بھیجی ہے. یہ حکم اللہ نے تینوں دیتا ہے. لوکاں تے نافذ نہیں کرنی. دین اصل میں آپ نے اپنے آپ کے اوپر نافذ کرنا ہے. ہمارے معاشرے کا مسلمانوں کا یہ المیہ بن گیا ہے کہ یہ دین دوسروں کے اوپر نافذ کرتے ہیں. نفاذ کرنا ہے آپ نے لیکن اپنے آپ کے اوپر کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کے اوپر ہر فرد آپ سوچیں نا ذرا کہ یہ سارے یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں تو ان کو گوبھی کے پھول کہتا ہوں کہ 1.5 ارب گوبھی کے پھول، اگر یہ سب کے سب اپنے آپ کے اوپر اسلام کا نفاذ کر دیں تو کیا ان کو دیکھ کے غیر مسلم جو ہے وہ غیر مسلم رہ جائیں گے؟ یہ تو ان کو پتہ چلے گا نا جب آخر میں جا کے جوتے پڑیں گے. یہ مولوی جب ان کو کہتے ہیں کہ جناب وہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آپ کی شفاعت کریں گے. بھئی شفاعت کریں گے لیکن یہ کنسیپٹ آپ بڑا بتاتے ہو تو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے وہ آپ کی شکایت بھی کریں گے. شفاعت کو تو آپ حدیثوں سے نکال کے لے کے آتے ہو نا. لے کے آپ 25 نمبر پہ جائیں قرآن پاک میں سورۃ فرقان، اس میں آپ جائیں اپنا اس کی ایک 25 نمبر سے 30 نمبر تک اس کا ایک مضمون ہے جس میں حساب کتاب کا روز جزا ہوگا. وہاں پہ یہ مسلمان قوم یہ گوبھی کے پھول جن کو میں کہتا ہوں یہ کھڑی ہوگی. تو جب ان کا حساب کتاب کھلے گا یعنی ان کا کھاتہ کھلے گا تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہمارے کھڑے ہوں گے. ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ آپ خود سوچ لیں. تو وہ خود اٹھ کے کھڑے ہوں گے کہ یا باری تعالیٰ انہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا. انہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا. بیسیکلی تو ہم تارک قرآن لوگ ہیں. قرآن پاک کو ہم نے چھوڑا اور اسی کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے. یہ ہم قرآن پاک کی انسلٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہم توہین قرآن کے مرتکب ہیں. یہ تو توہین لگاتے پھرتے ہیں نا کہ فلاں. بھائی توہین لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ توہین تو ہم خود کرتے ہیں. ہم اقوال رسالت کے بھی توہین کے مرتکب ہیں. ہم توہین رسالت کے بھی مرتکب ہیں. ہم توہین قرآن کے بھی مرتکب ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ میرے نبی نے کہا کہ آدھا صفائی آدھا دین ہے. اب ذرا مسلمان ملکوں میں پھر کے صفائی کا معیار دیکھ لیں اور ان غیر مسلموں میں جا کے دیکھ لیں. مجھے تو پھر اللہ تعالیٰ لے گیا نا کئی جگہ پہ لے گیا، امریکہ برطانیہ وغیرہ وغیرہ. تو جا کے وہاں پہ آپ بھی گئے ہیں تو آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ صفائی کا کیا معیار ہے. آپ کو اترتے ہی نظر آ جائے گا. آپ اپنی مسجدوں کے باتھ روم جا کے دیکھ لیں. آپ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا، خواہ آپ وضو نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے کریں. آپ مسجدوں میں جا کے دیکھیں آپ پانی کا کیا حال کرتے ہیں. آپ جو آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں وضو کرتے کرتے آپ کبھی وہ سن لیں جا کے. آپ کا جو بندے جاتے ہیں وہاں وضو کر رہے ہیں دوسری مرتبہ وہ جاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ وہاں پہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا جس طریقے سے وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ستیہ ناس انہوں نے اپنے وہ جو غسل خانے ہیں اس کے مسجدوں کے ان کا کیا ہوا ہے. آپ جہاز میں چلے جائیں 2-4 بندے اٹھیں گے جو پکے مسلمان ہوں گے یعنی جن کو ہم بڑے مومن کہتے ہیں، وہ جا کے جہاز کا پانی ختم کر دیں گے. بھئی آپ کو تو کہا گیا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن آپ نے جا کے وہ بھی پانی ختم کر دیا. آپ لوگوں کی ضرورت کا خیال ہی نہیں کرتے. آپ یہ سوچتے نہیں ہو کہ اس جہاز میں جو باقی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. پہلے تو ان کا رائٹ ہے، ہم ان کا رائٹ مار رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو کسی کا حق مارنا ہے، حق تلفی جس کو کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی یہ جو چند چیزیں ہم دین کی عادت کے طور پہ ہم نے اپنائی ہوئی ہے یہ دین ہے. باقی ہم فراڈ کر لیں، جھوٹ بول لیں، غیبت کر لیں، کسی کا حق کھا جائیں، جو مرضی کر لیں.